پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس لیے کہ 5 منٹ میں درس ختم کرنا ہے، تو میں سورہ فاتحہ کیا بیان کروں آپ کے سامنے، سورۃ البقرہ ہے۔ اس سورے کو سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں، بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، سورۃ البقرہ۔ اصل میں ایک واقعہ ہے جو اس میں بیان کیا گیا ہے، اسی بنیاد پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے، ایک جوان نے اپنے کزن کو اس نے قتل کر دیا۔ حصے بکرے کا معاملہ تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ حصے کے معاملے کو کہ بھائی جب تک آدمی مرے گا نہیں تو حصہ ہوگا نہیں، تو مرنے کا انتظار کون کرے؟ تو بلکہ کچھ لوگ تو ایسے کہ باپ مالدار ہوتا ہے تو لوگ معاذ اللہ باپ کے مرنے کی دعائیں کرتے، اتنے غیر گزرے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ باپ مرے گا تو جلدی سے حصہ بکرا ہوگا، بہویں دعائیں کرتی کہ بڑے میاں جلدی سے قبر میں جائیں تو تھوڑا حصہ بکرا ہو تو سکون ملے۔ بہت عجیب دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ بہرحال ابھی کا دور ہی نہیں، ہمیشہ کا دور رہے، مال لوگوں کو بہت پیارا ہے۔ بہرحال اس نے قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد کیا کیا؟ مقتول کو اٹھا کر کے ایک محلے میں پھینک دیا، اور روتے دھوتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ میرا چچا، اس کا مرڈر ہو گیا اور وہاں لاش پائی گئی۔ تو جن کے محلے میں وہ لاش پائی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلا کے کہا، تو انہوں نے قسمیں کھائی کہ بھئی ہم نے نہیں مارا اس کو۔ تب بھی جب انہوں نے نہیں مارا، یہ مقدمہ دائر کر رہا ہے تو کس نے مارا؟ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ سے جب چاہتے ہیں باتیں کر لیتے ہیں، تو اللہ سے انہوں نے عرض کیا کہ میرے اللہ تو ہی بتا دے کہ اس کو کس نے مارا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، وہ بڑی کٹ حجتی قوم تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑی کٹ حجتی کرتے، ایسا تو ایسا کیوں، تو ویسا کیوں، تو یہ کیوں، تو وہ کیوں، کنتو پرنتو اگرچہ چنانچہ، یہ سب انسان کی طبیعت میں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہوا کہ اگر میں ڈائریکٹ بتا دوں گا اللہ سے پوچھ کے تو یہ بکھیڑا کرنے والی قوم ہے۔ قوم آپ کو حیرت ہوگی، سب سے زیادہ اللہ نے اسی قوم کی داستان قرآن میں بیان کی ہے، قوم بنی اسرائیل کی۔ پہلے حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اللہ کی آواز سناؤ، آواز سنا تو پھر اللہ کو دکھاؤ، یعنی کچھ بھی الٹی سلٹی کچھ بھی باتیں کرتے۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ بھئی ایسے ڈائریکٹ بتا دیں گے تو یہ پھر کچھ نہ کچھ کٹ حجتی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ان کو کہو کہ گائے لو اور اس کو ذبح کرو۔ آج سے ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے۔ گائے لو اور اس کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے اس کا جو دم کا حصہ ہے، جو دم کا گوشت ہے، وہ میت کو مارو۔ تو جب وہ میت کو مارو گے تو میت زندہ ہو جائے گی، اور جس نے مارا ہے اس کا نام وہ خود زندہ ہو کے، بھائی جب مردہ خود زندہ ہو کے بتایا کہ مجھے اس نے مارا ہے تو کوئی حجت کی تکرار کی بات ہی ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا کام بڑا حکمت والا ہے، سب تکرار والا میٹر ختم۔ کتنی سی بات تھی، گائے لاؤ، ذبح کرو اور مردے کو مارو، اور پھر اس کے بعد کیا ہو، مردہ زندہ ہو اور بتا دے کہ بھئی مجھے اس نے مارا۔ ہزاروں سال پرانی داستان ہے بنی اسرائیل کی یہ۔ انہوں نے کہا کہ وہ گائے کیسی ہو، دیکھیں اب اس میں بھی کٹ حجتی، گائے کیسی ہو۔ پھر اللہ نے بتایا کہ گائے کا کلر جو ہے زرد کلر بھی بتایا۔ پھر بتا اس کی عمر کتنی ہو، پھر اللہ نے عمر بھی بتایا کہ وہ جوان ہو۔
اس کی رقم کتنی ہو، یعنی جتنا پوچھ رہے ہیں اتنا پھنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے اللہ نے کہا تھا ایسا ایسا کرو، وہ کوئی بھی گائے لیتے کر دیتے تو ان کا کام ہو جاتا، لیکن جتنے وہ سوال کرتے رہے اتنا وہ پریشانی پڑتے رہے۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کتنی ہو تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے چمڑے میں سونا بھر کے اس کی قیمت ہونی چاہیے۔ دیکھ رہے جتنا پوچھا اتنا پھنسے، ورنہ اگر وہ قیمت نہ پوچھتے تو اتنی مہنگی قیمت اللہ مقرر نہ فرماتا۔ اور پھر بعد میں آخری میں جب یہ سب کچھ کٹ حجتیاں وہ کر لیے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ اب ہم یہ کریں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے انشاءاللہ کہا نا، اس کی برکت سے پھر یہ ہو گیا، ورنہ اور جتنا پوچھتے جاتے اتنا زیادہ وہ الجھ۔ ہمیں کیا سبق ملا؟ کٹ حجتی نہ کیا۔ آج کل نوجوان لڑکوں میں کیا عادت ہو گئی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا آیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں، اس کو ذبح کیا تو اس کا گوشت کس نے کھایا؟ میرے بھائی تجھے وضو کے مسائل پتہ نہیں ہے اور دمبے کا گوشت کس نے کھایا اس سے تجھے کیا پڑی؟ کچھ بھی الٹی سلٹی بات ہے۔ دین سیکھو، دین سیکھو، دین پر عمل کرو، کٹ حجتیاں نہ کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمایا حج کے بارے میں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آقا علیہ السلام اس پر غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ فرمایا کیا تو ہر سال حج کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے تو ہر سال حج؟ نہیں کر سکتا۔ جب نہیں کر سکتا تو پوچھ کیوں رہے؟ اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو تجھ پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تو کر نہیں پاتا، تو جو کر نہیں سکتے اس پہ پوچھتے کیوں؟ تو جتنا دین بتا رہا ہے اتنا کرو۔ زبردستی جو ہے، جس کو کہتے ہیں مالیگاؤں کی زبان میں کہ پھٹے میں پیر ڈالو گے نقصان میں پڑو گے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ ایک سفر میں تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ کے رسول ایک سفر میں ہیں، حضور علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، ایک جگہ تالاب ہے، اس میں وضو کرنے کی بات تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا اس تالاب میں جانور منہ ڈال کے پانی پیتے؟ آقا علیہ السلام نے اس آدمی کو روک دیا کہ تو جواب مت دینا، تو چپ رہے۔ فاروق اعظم سے کہا عمر جب تم کو معلوم نہیں ہے تو یہ پانی تمہارے لیے پاک ہے، اس سے وضو کر لو، معاملہ ختم۔ تم پوچھ رہے ہو، اگر یہ واقعی کہہ دے گا کہ ہم منہ ڈال کے پانی پیتے ہیں تو پھر جنگل میں تم دوسرا تالاب کہاں تلاش کرو؟ تو ہمارا دین آسان ہے، ہم زبردستی اس کے اندر جا کر کے الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے یسروا ولا تعسر بشروا ولا تنفر، آسانی بتاؤ مشکلیں مت ڈالو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا نہ کرو، انہیں متنفر نہ کرو۔ اس لیے آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ حضرات دین پر عمل کیجئے جو ہماری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ تو ان لوگوں نے بہت کٹ حجتیاں کی، اس لیے پریشان ہوئے۔ بہرحال پھر انہوں نے مردے کو وہ مارا، وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ مجھے میرے بھتیجے نے ہی قتل کیا ہے اور مار ڈالا ہے، اور پھر وہ معاملہ ہوا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ مرنے کے بعد مردہ زندہ ہو سکتا ہے کہ بلکہ ہوگا، یعنی اس سے آخرت کا عقیدہ ہمارا تازہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں زندہ کرے گا۔ اس طرح بے شمار موقعوں پہ مردے زندہ ہوئے ہیں۔ اب یہاں ایک بات اور سامنے آ گئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو جانے موسیٰ محمد الرسول اللہ کیا مردہ زندہ نہیں کر سکتے؟ ہے نا، اللہ نے ڈائریکٹ زندہ نہیں کیا نا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذریعہ لگایا۔ تو یہ بھی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی کے اندر اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ اس طریقے سے مردے کو زندگی ملی اور اس نے زندہ ہو کر کے بتایا۔ اس طرح آج بہت سارے واقعات اور احکامات آپ نے سنے، لیکن چونکہ مجھے آپ کے سامنے رمضان شریف کا ایک جدول پیش کرنا تھا، میں نے مختصر وہ پیش کیا اور درس بھی مختصر ہوا۔ انشاءاللہ کل سے باضابطہ درس قرآن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق بخشے، قبول فرمائے، اور اللہ قرآن مقدس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔